کہ بندے کی ہر وقت یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہے. اس کو حدیث مبارکہ کی زبان میں مقام احسان کہتے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے وہ تجھے دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک نوجوان لڑکا ویرانے کے اندر بکریاں چراتا ہے. عمومی طور پہ جو بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں وہ کوئی بہت لکھے پڑھے نہیں ہوتے، سوفسٹیکیٹڈ، غیر تعلیم یافتہ غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. وہ نوجوان بچہ ریوڑ لے کر جا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر کہتے ہیں کہ بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو، گوشت بھون کے آپ کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے. اس نے کہا جناب یہ بکریاں میری تو نہیں ہے، اس کا تو مالک کوئی اور ہے. انہوں نے آزمانے کی خاطر کہہ دیا کہ تم بکری بیچ دو، مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. اتنا کہنا تھا کہ وہ نوجوان اس ویرانے کے اندر عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اگر میں یہ الفاظ کہوں گا پھر اللہ کہاں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر نوجوان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی، ہمارے ہر عمل کو ہمارا پروردگار دیکھتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر اس واقعے کو بہت مزے لے کے سنایا کرتے تھے کہ دیکھو کیا ایمان نے دلوں کو بدل کے رکھ دیا کہ ویرانے کے اندر جہاں بہانہ بنانا بڑا آسان تھا، مگر وہ نوجوان کہتا ہے کہ مالک تو مطمئن ہو جائے گا. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں راؤنڈ کر رہے ہیں. ایک گھر میں دو عورتوں کا مکالمہ. بکری نے دودھ دے دیا. کتنا دیا؟ تھوڑا دیا. تو بھئی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے، کچھ پانی ڈال دو اس میں، ملا دو. اس نے کہا میں تو نہیں ملاؤں گی، منع کی ہے امیر المومنین نے. تو بڑھیا کہہ دیتی ہے کہ کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ لڑکی آگے سے جواب دیتی ہے امیر المومنین اگر نہیں دیکھتے، امیر المومنین کا پروردگار تو دیکھ رہا. عمر لانو یہ سن کر چلے گئے. اگلے دن پتہ کروایا تو ایک کنواری بچی تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ جو ہے وہ پسند فرمایا اور اس کا نکاح کرا. تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ ہر نوجوان بچی کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، ہر نوجوان بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی. یہ ایک اتنی انمول نعمت ہے جو انسان کی زندگی سے گناہوں کو نکال کے رکھ دیتی ہے. فی السر والعلانیہ، نہ وہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے نہ وہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے. ماحول موافق ہوتا ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، مگر وہ نہ کر دیتا ہے. اس لیے وہ صحابی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو کسی عورت کے ساتھ تعلقات تھے، ایمان لے آئے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جانا ہوا، عشاء کا وقت ہے. اس عورت نے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تم کہاں تھے؟ آج گھر پہ خامن نہیں، تم میرے پاس آنا. فرماتے ہیں میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے پیچھے تم گلیوں میں روتے پھرتے تھے، اور اس وقت میں تمہیں نہیں نہ کہتی تھی، آج میں بلاتی ہوں اور تم نہ کر رہے. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے دل میں اب ایمان کی نعمت پیوست ہو چکی ہے. تو دعوت گناہ مل رہی ہے، اندھیرا ہے. مکہ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ گناہ سے بچ رہے ہیں. چنانچہ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے اکابر نے کتابوں میں نقل فرمائے ہیں. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ہے. 3 دوست تھے اور حج پر جا رہے تھے. ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ کم ہے، اور آگے
کافی سفر کے بعد پھر جا کر کوئی سامان ملنے کی امید ہے، تو بہتر یہ کہ ہم کہیں سے سامان لے کے چلیں۔ دو دوستوں نے کہا کہ ہم سامان لاتے ہیں، آپ خیمے میں رہو۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب خیمے میں بیٹھے تو اتنے میں ایک عورت آ گئی جو بکریاں چرانے والی تھی۔ اس نے آ کے کوئی بات کہی، یہ سمجھے کہ شاید یہ روٹی مانگ رہی ہے، تو انہوں نے روٹی دی۔ اس وقت اس عورت نے وضاحت کی کہ مجھے روٹی کی طلب نہیں، جو عورت مرد سے چاہتی ہے میں تم سے وہی کچھ چاہ رہی۔ ان کے دل میں فوراً یہ خیال آیا، اوہو، شیطان نے مجھے اکیلا دیکھ کر مجھے میرے اللہ سے جدا کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ اس بات کو سوچ کر اتنا دل پہ غم طاری ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کو روتا دیکھ کر اس عورت پر حیا غالب آئی، وہ بھی نکل گئی۔ یہ روتے روتے سو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے یہ خواب میں گفتگو کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اتنا جو ہے کمال دکھایا کہ زلیخا کی دعوت کو ٹھکرایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو گناہ سے بچا، اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ یہ اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو کام وقت کا نبی کیا کرتا تھا۔